أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وسلم. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وسلم. اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وسلم. سورہ بقرہ کی تفسیر کا سلسلہ جاری ہے. دوسرے پارے شروعات ہو چکی ہے. پچھلے ہفتہ آیت نمبر 151 تک تفسیر ہوئی. آج آیت نمبر 152 سے تلاوت کی گئی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون. اوپر اللہ تعالی نے اس سے پہلی بات ہے اللہ نے اپنے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا تھا کہ ہم نے تمہیں توحید کا ایک رسول مبعوث کیا جو تم پر ہماری آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں اور تم کو پاک کرتے ہیں اور تم کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں اور تم کو وہ ساری باتیں بتاتے ہیں جو تم پہلے نہیں جانتے تھے. یہ ایک احسان اللہ کا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس اس روح زمین کے لیے ہم انسانوں کے لیے اور خاص طور پر ہم اہل ایمان مسلمانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے. اللہ نے دوسری آیت میں فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ کہ اللہ نے یقیناً مومنین پر ایمان والوں پر بہت بڑا احسان کیا ہے کہ انہیں انہیں کا ایک رسول بھیج دیا ہے. تو اس احسان کے بعد اللہ تعالیٰ تذکرہ کریں تو قرونی منظور کو لہذا تم لوگ مجھ کو یاد کرو میرا ذکر کرو مجھے یاد رکھو اب قرون تو میں تم کو یاد رکھوں گا. اس بڑی نعمت کو پانے کے بعد اللہ کو مت بھول جاؤ. اس رسول کے ذریعے سے تمہیں اسلام ایمان ہدایت اور پھر ان سب کے بعد جو جنت ملنے والی ہے ان سب کو دینے والے اللہ کی ذات ہے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان اور اس کا فضل و کرم تم پر نہ ہوتا تو تم اپنے آپ کو نہیں پہچان سکتے تھے, صحیح راستے پر نہیں چل سکتے تھے اور ہمیشہ کفر و شرک کی وادیوں میں بھٹکتے پھرتے.
اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے ارشاد فرمایا تھا ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین۔ اے انسانوں، اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تمہارے شامل حال نہ ہوتی تو تم لوگ کفر و شرک کی وادیوں میں بھٹکتے پھرتے ہمیشہ نقصان ہی رہتے۔ بہت ضروری کو زیادہ تم لوگ مجھ کو یاد کرو، میں تم کو یاد کروں گا۔ واشکرونی، اور تم لوگ میرا شکر ادا کرو۔ ولا تکفرون، اور ناشکری مت کرو۔ پھر سنیے، واشکرونی اذکرکم، لہذا اے مسلمانوں، اے انسانوں، میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا، یعنی میں تم کو یاد رکھوں گا، اور تم میرا شکر کرو اور تم میری نافرمانی نہ کرو۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تین باتوں کا تذکرہ کیا ہے۔ ایک ذکر کرنے کا، اور اس کا فائدہ بتایا کہ جب تم مجھ کو یاد رکھو گے، میرا ذکر کرو گے تو میں تمہارا ذکر کروں گا، میں تم کو یاد رکھوں گا۔ دوسری بات، میرا شکر ادا کرو، ناشکری مت کرو۔ شکر ادا کرنا یہ اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے۔ تو مجموعی طور پر اس آیت میں دو باتوں کا اللہ نے بیان کیا ہے، ایک ذکر اور ایک اللہ کا شکر۔ ان دونوں کی ہماری شریعت میں بڑی اہمیت ہے۔ یہاں پر ایک کتاب رکھی ہوئی ہے فضائل اعمال، اور ایک اور کتاب ہے منتخب احادیث۔ ان دونوں کتابوں میں فضائل ذکر کے بارے میں جتنی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، اس کی فضیلتیں، اس کا ثواب اور اس کے فوائد ہیں، ان سب کو ان کتابوں میں جمع کر دیا گیا ہے، جس کو تبلیغی جماعت والے اپنے نصاب میں شامل رکھتے ہیں، اور روزانہ اس کی تعلیم ہوتی ہے، اور بار بار اس کا مذاکرہ ہوتا ہے، اور پھر اسی پر آدمی پابندی کرتا ہے تو اس کی برکت سے انسان غفلت سے دور رہتا ہے، اور نماز کی، قرآن کی تلاوت کی، اور دین کے دوسرے کاموں کی توفیق ہوتی رہتی ہے۔ تو یہ ذکر اور شکر، یہ دونوں چیزیں ہمارے اسلام میں مطلوب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو بڑے اہتمام سے پورے قرآن کے اندر بیان کیا ہے۔ سب سے پہلے ذکر کو دیکھیے، اللہ نے قرآن میں بار بار ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ وأصیلا۔ اے ایمان والو، اللہ کا ذکر کرو زیادہ سے زیادہ، اور اللہ نے ذکر کرنے والوں کی، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت، ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے۔ والذاکرین اللہ والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما۔ جو اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورتیں ہوں، ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں، ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے مغفرت اور بہت بڑے اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے۔ اللہ نے اجر عظیم ان کے لیے تیار کر رکھا ہے، یعنی جنت تیار کر رکھی ہے۔ اسی طرح اللہ نے دوسری آیت میں ارشاد فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك وقنا عذاب النار۔ سورہ عمران کی آیت ہے الذین یذکرون اللہ قیاما، جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، وہ لوگ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے ہو کر،
جیسے نماز، اور ایسے ہاتھ میں تسبیح لے کر کھڑے ہو کر ٹہلتے پھرتے اللہ اپنے کاموں میں اور اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، وہ موجود ہے، اور اللہ کا ذکر کرتے بیٹھے ہوئے، جیسے نماز میں جب ہم تحیات پڑھنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو اللہ کا ذکر ہوتا ہے، تو نماز میں ساری چیزوں کو اللہ نے جمع کر دیا ہے، کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ کا ذکر، بیٹھتے ہیں تو اللہ کا ذکر، رکوع میں ہوتے اللہ کا ذکر، سجدے میں ہوتے اللہ کا ذکر، سلام کرتے ہیں اللہ کے نام سے، اور پھر نماز کے بعد مستقل ذکر ہے کہ ذکر ایک الگ عبادت ہے۔ تو یہ جو لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، وعدہ جنوب میں اور لیٹے ہوئے، لیٹتے بھی ہیں تو اللہ کا ذکر ہے، پڑھنے کی جو دعائیں، سونے کی جو دعا ہے وہ بھی اللہ کا ذکر ہے، اس میں اللہ کی یاد ہے، اللہم بسمک اموت و احیا، اے اللہ میں آپ ہی کے نام سے مرتا ہوں اور جیتا ہوں، یعنی سوتا ہوں اور جاگتا ہوں، اور جب وہ آدمی سو کر اٹھتا ہے تو کہتا ہے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، تمام تعریف اس اللہ کے لیے، اس ذات کے لیے جس نے ہمیں موت دینے کے بعد دوبارہ زندگی دی۔ نیند یہ موت کی بہن ہے، نیند موت کی ہمشکل ہے، جیسے آدمی سوتا ہے دنیا و مافیا سے بے خبر ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے حقیقی موت آئے گی، اس دنیا کی حالت سے ہم بے خبر ہو جائیں گے جب تک اللہ تعالیٰ کو دوبارہ نہ جگائے، قیامت کے دن ہم کو اٹھایا جائے گا۔ تو سوئے ہوئے بھی، لیٹے ہوئے بھی اللہ کا ذکر کرنے والے اللہ نے ان کی قرآن میں تعریف کی ہے۔ اس کے علاوہ 50 آیات ہیں، گن کر آپ اگر انگلی رکھ کے قرآن میں دیکھیں گے تو 50 آیات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کی بات کہی ہے، ذکر کو بیان کیا ہے، اور ذکر کرنے والوں کی تعریف کی ہے، اور ذکر کرنے والوں کے لیے مغفرت اور اجر عظیم کو تیار کر کر اس کا وعدہ کیا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ذکر کے ساتھ ایک بہت اہم بات یہ بیان کی ہے کہ اللہ کا ذکر کرو زیادہ سے زیادہ۔ اللہ نے نماز کا جہاں حکم دیا ہے، جہاں زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، اور دیگر جتنی عبادات ہیں اس میں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ کام کرو زیادہ سے زیادہ، زیادہ تو مطلوب ہے ہی، زیادہ سے زیادہ آدمی نماز پڑھے، نوافل پڑھے، 5 وقتہ کے اہتمام سے ادا کرے، اس کے علاوہ نوافل کا اہتمام کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 5 وقتہ نماز کے اہتمام کے ساتھ تہجد، اشراق، چاشت، اور پھر سفر پر جا رہے ہیں تو نماز، سفر سے جا رہے ہیں تو نماز، اور پھر آندھی چلی، ہوا چلی تب نماز، اور آپ کو گھبراہٹ ہوئی تو نماز، کوئی بات پیش آ گئی تو نماز، سورج گرنے کے بعد تو نماز پڑھتے تھے، چاند گرنے کے بعد تو نماز پڑھتے تھے۔ تو مختلف اوقات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اعمال سے کثرت نماز کا اہتمام کیا ہے، وہ بھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ذکر کے ساتھ خاص طور سے کثیرت کا لفظ کہا ہے کہ اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کا ذکر کرو زیادہ سے زیادہ۔ کیوں؟ اس کی علماء نے ایک بہت ہی معقول وجہ بڑی حکمت بیان کی ہے کہ یہ اللہ نے عبادت سب سے آسان بنائی، ذکر کی عبادت، اس میں کوئی کسی بات کی شرط نہیں ہے، نہ پاکی کی، نہ کسی جگہ کی، نہ وقت کی، اور نہ چھوٹے کی نہ بڑے کی۔ نماز ایک خاص عمر والوں کو فرض ہے، بالغ ہونے کے بعد نماز فرض ہوتی ہے، اور نماز کے لیے وقت بنایا ہے، اللہ ہی کا صلاح کرانا المؤمنین کتابا موقوتا، اور نماز کے لیے ایک ٹائم ٹیبل بنا ہوا ہے، وہ وقت سے بنا ہوا ہے، اور پھر وہ محدود ہے، 5 اوقات اس کے ہیں، اس سے پہلے آپ نہیں پڑھ سکتے ہیں، اس کے بعد تو قضا ہو جائے گی، پڑھنا ہی پڑے گا، اور پھر اس کے لیے اللہ نے ایک نظام بنایا ہے کہ وہ جماعت کے ساتھ ادا کی جائے، اور پھر اس کے لیے طہارت
پاکی حاصل کرتے گئے مستقل لوگ میں وضو کیا جائے. اس کے علاوہ اور بھی دیگر شرائط، لیکن ذکر ایک ایسی عبادت ہے جو نہ اس کے لیے کوئی عمر ہے، نہ اس کے لیے کوئی وقت ہے، نہ اس کے لیے کوئی دیگر شرائط ہیں. بالکل ہر چیز سے اللہ اس کو مطلق رکھا ہے. اور یہ ذکر دنیا کی ہر مخلوق کرتی ہے. ہر دنیا کی مخلوق اللہ نے جتنی بھی مخلوق پیدا کی ہے، جمادات، حیوانات اور جتنے بھی اللہ کی مخلوق ہیں، سب اللہ کا ذکر کرتی ہیں اپنی اپنی زبانوں میں اور اپنے اپنے شعور کے مطابق. تو اللہ نے اس ذکر کو ہر چیز سے مطلق رکھا ہے تاکہ انسان زیادہ سے زیادہ آسانی سے اللہ کا ذکر کر سکے. اسی لیے اللہ نے اس میں زیادہ سے قید لگائی ہے کہ اس میں کسی چیز کی رعایت کرنی نہیں ہوتی ہے. کوئی پابندی کا قید نہیں ہے تو آپ کو اس کو زیادہ سے زیادہ کر سکتا ہے. ہمارا وضو ہے نہیں ہے، آپ ذکر کر سکتے ہیں. مسجد میں بیٹھے تو کر سکتے ہیں. اپنے کام کاج میں ہیں تب ذکر کر سکتے ہیں. گھر میں عورتیں کھانا بنا رہی ہوں، کپڑے دھل رہی ہوں، گھر کی صفائی وغیرہ کر رہی ہوں، زبان پر اللہ کا ذکر جاری کر سکتی ہیں. حدیث میں ہے کہ جو زبان اللہ کی ذکر پر رب لسان ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کو وہ زبان بہت پسند ہے. حدیث میں ہے کہ ان الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ کمثل الحی والمیت. جو لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں وہ اور جو ذکر نہیں کرتے ان دونوں کی مثال زندہ اور مردہ کی ہے. ذکر کرنے والا زندہ ہے اور ذکر نہ کرنے والا مردہ ہے. ذکر کرنے والا زندہ ہے اور ذکر نہ کرنے والا مردہ ہے. یہ تمام فضائل ان سب کا تقاضا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کریں کیونکہ اللہ نے اس کو ضرور مطلق رکھا ہے. جنت میں جانے کے بعد انسان کو تمام نعمتیں ملی. اللہ تعالیٰ اس میں اللہ نے کوئی کمی نہیں رکھی ہے، بلکہ اللہ نے کہا ہے لَهُ مَا يَشَاءُونَ وَلَدَيْنَا فِيهَا مَزِيدٌ کہ اس میں جو چاہے ملے گا اور جو نہیں سوچ سکتے اس سے بھی زیادہ ملے گا. جو چاہتے ہیں دنیا میں وہ تو ہے ہی ہے، اس سے بہت درجات دیتا ہے اور وہاں جانے کے بعد اور جانے کے اور ملے گا مزید ہی مزید اس میں. اس میں جنت میں کسی چیز کا طلب نہیں ہوگا. لیکن جب نچلی جنت والا اوپر والے جنت سے عجیب طرح کی خوشبو پائے گا جس سے وہ بے چین ہو جائے گا، اس کو لگے گا کہ یہ تو اس سے بہتر حالات میں ہے. تو اللہ تعالیٰ دعا کرے گا اللہ جنت میں تو آپ نے کوئی کمی نہیں رکھی ہے لیکن مجھے یہ خوشبو کیوں نہیں مل رہی، اوپر سے کیوں آ رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اوپر والا جو جنت میں ہے اس نے تم سے ایک مرتبہ زیادہ سبحان اللہ کہا تھا، ایک مرتبہ زیادہ تم سے میرا ذکر زیادہ کیا تھا. اس کی برکت سے وہ تم سے بہتر خوشبو ہے. اس سے ذکر کی اہمیت سمجھ آتی ہے کہ ایک مرتبہ اگر ہم سے اس ذکر میں غفلت ہوئی ہے تو اس میں بھی فرق اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں کثرت کی قید لگائی ہے اور وہی مطلوب بھی ہے کہ ہر وقت اللہ کی یاد ہم مسلمانوں کے دل و دماغ میں، اعمال میں، ہمارے گفتگو میں اور ہمارے ارادے میں، ہماری نیت میں ہر چیز میں اللہ کا دھیان ہو اور ہر چیز سے اللہ کا ذکر ہم اپنے اعمال سے ظاہر کریں. یہ اللہ کا ذکر یہ بہت بڑی عبادت ہے. اللہ نے اسی کو فرمایا تم میرا ذکر کرو، تم اس کو یاد رکھو، اب میں تم کو یاد رکھوں گا. واشکرونی ولا تکفرون، اور تم میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو. اللہ کا شکر یہ اسلام میں مطلوب ہے. یہ مستقل ایک عبادت ہے اور اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے. اللہ نے قرآن کی دوسری آیتوں میں فرمایا
میرا شکر کرو گے، شکر اپنے زبان سے، اپنے اعمال سے، اپنے اخلاق سے، ہر اعتبار سے اللہ کا شکر ہوتا ہے۔ تو زبان سے بھی اللہ کا شکر کرنا ہے، اپنے اعمال سے بھی اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ یہ نماز، قرآن اور صحیح راستے پر چلنا، اللہ کے حکم کو پورا کرنا، یہ سب شکر میں شامل ہے، یہ سب ذکر میں شامل ہے۔ یہ ہر انسان کو واجب ہے۔ اگر ہم شکر اللہ کا نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی ناشکری ہوگی، اور اللہ کی ناشکری یہ ایک طرح کا کفر ہے، کیونکہ اللہ کی نعمت کھا کر اس کا شکریہ ادا نہ کرنا یہ ایسے ہی جیسے کافی لوگ اللہ کا شکر، اللہ کا کھا کر، اللہ کی زمین پر رہ کر اللہ کی عبادت نہیں کرتے ہیں۔ جیسے ان کا کفر ہے ایک طرح کا کفر، وہ بہت بڑا کفر ہے ایمان کے مقابلے میں، اللہ کو اس کا انکار کرنے کے مقابلے میں، تو ایسے ہی ایک کفر ہے اللہ کو مانتے ہوئے، اللہ کی نعمت کو کھاتے ہوئے اس کی شکر گزاری نہ کرنا، نہ زبان سے نہ اپنے اعمال سے۔ اور اگر ہم زبان سے تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، بار بار اللہ کا شکر کرتے ہیں، لیکن نماز سے دور، حلال سے دور، جائز چیزوں سے دور اور دین کے کاموں سے دور، بلکہ اس سے وحشت محسوس کرتے ہیں۔ مسجد میں آنے کی توفیق نہیں ہوتی، قرآن کو پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے، اور نیکی کے کاموں کی دل میں کوئی اس کا اثر نہیں ہو رہا ہے، تو یہ ہم ناشکری کو مبتلا ہے۔ ہم صرف زبان سے اپنے آپ کو جھوٹی تسلی دے رہے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے، یہ کافی نہیں ہے۔ اللہ کا حقیقی شکر ہے اس کی نعمت کو استعمال کر کر، اس کی نعمت کو پا کر کے زبان سے اللہ کا شکر کرنا اور اپنے اعمال سے اس کا اظہار کرنا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ اللہ کی نعمت کو، اللہ کی نعمت کا اظہار کرو، اللہ کی نعمت کا شکر ہے، اس کا اظہار کرنا بھی ہے کہ ہمیں جو نعمتیں ملی ہیں ہم اس کا اظہار کریں۔ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہم مومنین اور مسلمانوں پر ایمان کی نعمت ہے، اسلام کی نعمت ہے، مسجد کی نعمت ہے، قرآن کی نعمت ہے اور حدیث کی نعمت ہے، اور جو ہمارے پاس صحیح دین، صحیح عقیدہ، صحیح مذہب ہے، یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، جو ہدایت جس کو کہا جاتا ہے۔ اسے پا کر ہم مسجد سے دور ہوں، نماز سے دور ہوں، تلاوت سے دور ہوں، حلال سے دور ہوں، اللہ اور اس کے رسول کی مجلسوں سے دور ہوں، تو یہ اللہ کی ناشکری ہے، بہت بڑی ناشکری ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ ہجرت کر کے آئے تو وہاں کے لوگوں نے ایک شعر کہا کہ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، کہ اللہ کے اتنے بڑے رسول مکہ شہر سے ہجرت کر کے ہمارے شہر میں ہمارے دیہات میں تشریف لائے ہیں، یہ اللہ کی ہم پر بہت بڑی نعمت ہو گئی۔ اب ہمارے اوپر شکر کرنا واجب ہے۔ اگر ہم اس رسول کا ساتھ نہیں دیں گے، ان کی مدد نہیں کریں گے، ان کی حمایت نہیں کریں گے، ان کی تعلیمات کے مطابق زندگی نہیں گزاریں گے، ان کے لائے ہوئے دین پر نہیں چلیں گے، یہ بہت بڑی ناشکری ہوگی۔ اس وقت کے مسلمانوں نے اپنی زبان سے کہا، سارے لوگوں کی زبان سے آیا تھا وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، کہ ہم پر شکر واجب ہو گیا ہے۔ تو ایمان کی دولت، قرآن کی دولت، نماز جیسی نعمت ملتی ہوئی ہے، اس نعمت کو پا کر، اس ہدایت کو پا کر ہم ان سے دور ہوں، ہماری طبیعت نماز میں نہ آئے، مسجد میں ہم نہ آئے، صرف جمعراتی اور جمعہ مسجد میں آنے کو کافی سمجھیں اور اس پر مطمئن ہو
صبح اٹھے تو ہمارے دل میں اس کے قضا کرنے کی فکر نہ ہو، اور بالکل ویسے ہی جب تک زندگی گزر رہی ہے، سال گزرا، مہینہ گزرا اور کئی سال گزر گئے، بچپن سے بڑے ہوئے، بالغ ہوئے، بالغ ہو کر جوان ہوئے، اور جوانی سے اب بڑھاپے کی طرف چل رہی ہیں، اور پھر بڑھاپے کے بعد اب کوئی عمر نہیں ہے، اب صرف قبر کا بڑھا ہے، اور اس بڑے سے ہو کر آخرت میں سفر کرنے والے ہوں گے۔ تو ہم یہ غفلت کی زندگی ذکر کو چھوڑ کر اللہ کی، جب اللہ سے غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں اور اللہ کی ناشکری کی زندگی گزار رہے ہیں، ہمیں اللہ کو دھیان میں رکھ کر اللہ کا ذکر کرتے ہوئے، اللہ کا شکر کرتے ہوئے اپنی زندگی میں اپنی ایمان گزارنا پڑے گا۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ۔ لہذا اے مسلمانوں، میرا ذکر کرو، میری یاد رکھو، مجھے یاد رکھو، میں تم کو یاد رکھوں گا۔ اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ تم میرے اعمال، میرے حکموں کو پورا کرو، کیونکہ اللہ کو حکموں کو پورا کرنا اللہ کو یاد رکھنا ہے۔ اللہ نے نماز کا حکم دیا، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہمیں اللہ کو یاد رکھا۔ حلال کا حکم دیا، ہم حلال کھا رہے ہیں، ہمیں اللہ کا حکم کو یاد رکھا، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ ہر وہ کام جس کا اللہ نے حکم دیا ہے، جو ہماری شریعت کا حکم ہے، جس کو ہم جائز اور ناجائز کہتے ہیں، جائز پر عمل کرنا اور ناجائز سے بچنا اللہ کا حکم سمجھ کر جائز پر عمل کرنا اخلاص کے ساتھ، یہ ساری چیزیں ذکر میں شامل ہیں۔ چاہے کوئی آدمی بیٹھ کر ہاتھ میں تسبیح لے کر اللہ کا ذکر کر رہا ہے، وہ بھی اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے، وہ بھی اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ کوئی آدمی اپنے کاروبار میں اپنی تصدیق پر بیٹھ کر کرتا ہے اور وہاں حالات کے مطابق کاروبار کرتا ہے اور اللہ کا ذکر وہ بھی مشغول ہے۔ کوئی عورت اپنے گھروں میں کھانا پکا رہی ہے، گھر کے کام کاج میں لگی ہوئی ہے، لیکن اس کے زبان پر اللہ کا ذکر ہے، اس کے دل میں اللہ کی یاد ہے، وہ اللہ کا ذکر وہ بھی کرنے والی ہے۔ مدرسوں میں علماء کرام قرآن اور حدیث کی مفتی کی تعلیم دیتے ہیں، وہ بھی اللہ کے ذکر میں ہے۔ وہ تو اللہ کا ذکر کیسے کرنا ہے وہ سکھانے دینے والے ہیں، وہ سب سے اعلیٰ لوگ ہیں اللہ کا ذکر کرنے والے۔ ایک مسلمان ایک لوگوں کے گھر گھر جا کر نماز کی، قرآن کی، ہدایت کی دعوت دے رہا ہے، تبلیغ کر رہا ہے، وہ بھی اللہ کے ذکر میں، وہ بھی اللہ کا ذکر کرنے والا ہے۔ تو دین کے جتنے شعبے ہیں اس کو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق کرنا اخلاص کے ساتھ، یہ سب ذکر میں شامل ہے۔ کوئی چیز اس سے باہر نہیں ہے۔ جتنے بھی امور اللہ کو یاد دلانے والے ہیں، اللہ کی یاد تازہ کرنے والے ہیں، وہ سب ذکر میں شامل ہیں۔ اور جتنی بھی چیزوں سے اللہ کا شکریہ ظاہر ہوتا ہے، اپنے زبان سے، اپنے اعمال سے، نماز، تلاوت، ذکر، حج، عمرہ، زکات، روزہ، لوگوں کو نیکی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا، یہ تمام کی تمام یہ بھی چیزیں شکر میں شامل ہیں۔ تو ذکر اور شکر کا باب بہت وسیع ہے، بہت مشابہ ہے، اس میں بہت کچھ جائز ہے۔ اس کو محدود کرنا ایک کمالی ہے، کم علمی ہے اور بہت کم نظری ہے۔ اللہ اور اس کے رسول نے اس کے میدان کو بہت بڑا کر کے رکھ دیا ہے۔ تمام کی تمام بندے جو اخلاص کے ساتھ سب اس میں شامل ہیں، اور ہم سب پر اللہ کا ذکر اور شکر واجب ہے۔ ولا تکفرون، اور اے مسلمانوں اور اے انسانوں، تم میری ناشکری مت کرو، کیونکہ ناشکری سے اللہ تعالیٰ نعمتوں کو چھین لیتے ہیں۔ ناشکری اللہ کو پسند نہیں ہے، ناشکری کا وبال فوراً ملتا ہے۔ بنی اسرائیل جو ہم سے پہلے قوم گزری ہے، ان کے اوپر اللہ کی نعمت آنکھوں دیکھی نازل ہوگی۔ آنکھوں دیکھی کا مطلب آسمان سے ان کے لیے دسترخوان نازل ہوتا ہے، وہ ان کو صرف وقت سے کھانا ہوتا تھا اور اللہ کی عبادت کرتے تھے۔
بھی نہیں تھا، لیکن اللہ نے مجھے کہا تھا کہ ناشکری مت کرنا۔ عیسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے درخواست کر دی کہ اے عیسیٰ علیہ السلام ہل یستطیع ربک ان ينزل علینا مائدۃ من السماء، کہ آپ کے رب سے یہ ہو سکے گا، ہماری گزارش ہے کہ آپ اپنے رب سے کہیے کہ ہمارے لیے آسمان سے دسترخوان سجا سجایا نازل کریں اور ہم اس میں سے کھائیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ سب مطالبہ مت کرو، سیدھے سے اللہ نے جو بتایا تھا وہ نہیں کام کرو۔ تو بہت اقرار کیا عیسیٰ علیہ السلام نے، دعا کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے ہم حاصل کریں گے، لیکن اگر کوئی ناشکری کرے گا میری نعمت کی، اب وہ ناشکری کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ اللہ نے کہا تھا جتنا کھانا وہ نہیں کھائے اس میں سے کوئی اٹھا کر نہ لے جائے تاکہ میرے اوپر بھروسہ رہے، اگلے وقت کھانا آئے گا اس کا ڈر نہ رہے۔ وہ ان کی آزمائش تھی، تو اللہ نے کہا اگر کوئی ایسا کرے گا تو میں اس کو ایسا عذاب دوں گا کہ اس سے پہلے کسی کو ایسا عذاب نہیں دیا تھا۔ تو اللہ نے مائدہ دسترخوان نازل کیا اور یہ قوم شکر گزاری نہیں کر سکی، ناشکری کو مبتلا ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو حفظ اور بندر بنا دیا۔ تو اللہ نے ناشکری کا وبال اسی دنیا میں نازل کیا ہے اور اس امت کو بھی بتا دیا ہے لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ تو اگر شکر کرو تو نعمت بڑھا دیں گے، شکر گزاری سے نعمت بڑھ جاتی ہے اور ناشکری کی جو نعمت ہے وہ بھی چھین جاتی ہے۔ اگر ناشکری کرو گے تو اچھی طرح سن لو کہ میرا عذاب بڑھ سکتے ہیں۔ ناشکری کو ہم اسی دنیا میں عذاب دیں گے اور آخرت میں تو ان کے لیے الگ سے عذاب رکھا ہوا ہے۔ تو ہم سب کو اللہ کی شکر گزاری کرنی چاہیے اور ناشکری سے ہم سب کو بچنا چاہیے۔ قرآن میں بہت جگہ اللہ نے کہا وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، یا عباد اللہ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ اعملوا آل داؤد شکرا وقلیل من عبادی الشکور۔ داؤد علیہ السلام کی قوم سے خطاب کر کے کہا کہ اے آل داؤد، اے داؤد کے گھر والوں، شکر کرو، اللہ کا شکریہ ادا کرو، کیونکہ اللہ کے شکر کرنے والے محمد لوگ ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ نے کہا وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، کہ شکر گزار بنو، میں بنو، ناشکری مت کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اللہم اجعلنا صبورا واجعلنا شکورا واجعلنا فی اعیننا صغیرا وفی اعین الناس کبیرا۔ اے اللہ ہمیں صبر کرنے والا بنا، خوب صبر کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہمیں خوب شکر کرنے والا بنا اور ہمیں اپنی نگاہوں میں چھوٹا اور لوگوں کی نگاہوں میں بڑا بنا۔ یہ دعائیں یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہیں، شکر کرنے کا طریقہ سکھایا۔ حدیث میں ہے کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، یا اس کے برعکس ہے کہ جس نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا اس نے لوگوں کا بھی شکریہ ادا نہیں کیا۔ جو اللہ کا شکر گزار ہوگا وہ سب کا شکریہ ادا کرے گا۔ اس لیے ہم تمام لوگوں کو اللہ کا شکر ادا کرنے کا بڑا اہتمام کرنا چاہیے۔ جتنی بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مضمون دعائیں تعلیم فرمائی ہیں، جتنے آداب سکھائے ہیں، اس میں اسی بات کا بہت لحاظ ہے۔ دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کو تعلیم دی کہ سب ملنا کہ جب کھانا کھاؤ اللہ کا نام لو، اس وقت بسم اللہ پڑھو، بسم اللہ وبرکاتہ، اور جب کھانا کھاؤ خاص طور پر اللہ کے رسول نے تعلیم فرمائی الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین۔ تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے ہمیں کھلایا پلایا اور ہمیں مسلمان بنایا۔ یہ تعلیم شکر گزاری کی ہے۔ آپ نے پانی پینے کے بعد جو تعلیم دی ہے الحمدللہ الذی سقانا اربع فرات برحمتہ ولم یجعلہ بالحق مجاز بذنوبنا۔ تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے ہمیں اپنی رحمت سے میٹھا پانی پلایا اور اس کو ہمارے
گزاری ہے. نیا کپڑا پہننے کے بعد کہ جو آپ نے فرمائی الحمدللہ الذی کسانی ما ہواری وعدت کر رہی عورتی، تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے مجھے ایسا کپڑا دیا جس کو پہننے کے بعد ہم اور خوبصورت ہو گئے. وعدت کر رہی، اور جس نے ہمیں اپنے صدر کو چھپایا. ہم نے لوگوں کے سامنے کھل کر کے کھا سکتے ہیں، کھل چل بھی سکتے ہیں. لباس کے بغیر آدمی شرم محسوس کرتا ہے. لباس اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، تو ہم آپ کی شکر گزاری کی تعلیم فرمائی. اور لباس سے آدمی کی اگر خوبصورت ہو جاتی ہے، حالت بدل جاتی ہے. تو آپ نے کس طریقے سے شکر گزاری کی بالکل تعلیم ہر ایک لمحے سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے تعلیم فرمائیے. ہر مسلمان اللہ کا شکر گزار بندہ ہوتا ہے. مسلمانوں سے زیادہ اللہ کا شکر کسی کو کوئی قوم نہیں کرتی. ہمیں بس اس کا دھیان دینا ہے، وہ تعلیمات کو حاصل کرنا ہے جس طریقے سے اللہ کی شکر گزاری زبان سے ہوتی ہے، اعمال سے ہوتی ہے اور اپنے اخلاق سے ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اپنا ذکر کرنے کی اور خوب سے خوب اپنا شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی غفلت سے اور ناشکری سے تمام مومنین مومنات کی